تاکہ روایتی جلسے اور تقریروں کی وجہ سے لوگ قرآن مجید کی طرف بہت کم رجوع کرتے ہیں۔ لطیفے، قصے، کہانی، اشعار، ان باتوں کی طرف رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس سے خاصا نقصان ہمارے مسلک کو، ہمارے دین کو پہنچتا ہے۔ دین کی بنیادی باتیں، دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان سے بھی ہم اعراض کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں۔ اور جب کہیں قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے اور ان معاشرتی اور سماجی پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، لوگ بعد میں حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ قرآن شریف میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اس لیے جو حضرات اس وقت مسجد کے اندر درس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور التماس کروں گا کہ روایتی جلسوں میں اور تقریروں میں اور محفلوں میں جس طرح حاضری دیتے ہیں، اس طرح اگر اس محفل میں آپ آئیں گے تو شاید خاطر خواہ فائدہ ہم حاصل نہ کر سکیں۔ جب آپ گھر سے یہ نکلیں گے یہ نیت کر کے کہ آج قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے، قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے محبوب سبحانی مسجد میں، تو ہم قرآن مجید آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے اور قرآن مجید کا جو نور ہے اسے حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نیت و ارادہ لے کر آپ تشریف لائیں گے، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں گے، تو آپ کے ساتھ آنے والوں میں سے اگر کسی شخص کے ذہن میں اور دل میں دین کی کوئی بات، قرآن مجید کی ہدایت اور تعلیم کا کوئی اگر کرن اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو یقیناً آپ کے لیے بھی اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ ماہ ربیع الثانی کے حوالے سے ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی تھی، اور یہ درس جو ہے یہ حسن اتفاق ہے کہ جمادی الاولیٰ میں یہ درس ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کا وہ مقام جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے باپ اور ماں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کہ ہمارے دین میں، اسلام میں والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، والدین کے جو حقوق ہیں اولاد پر، اس کا کچھ تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی روشنی میں آج کے درس میں کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جن کی تلاوت درس قرآن کے لیے جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان آیات مقدسہ پر آج درس ہوگا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آج یا کل جب بھی آپ کو موقع ملے تو اپنے گھر پر قرآن مجید کھول کر جو درس آج سنیں گے ان آیات کی جب آپ گھر میں تلاوت کریں گے کہ یہ وہ 3 آیات ہیں جن پر مسجد محبوب سبحانی میں درس قرآن ہوا تھا، اور ان 3 آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی۔ جب آپ اپنے سامنے قرآن مجید رکھ کے اور جو درس آپ نے سنا ہے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں آپ غور کرتے چلے جائیں گے، اس طرح قرآن اگر پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ، لطف اور سرور آئے گا، تاکہ جب قرآن مجید کی ان آیات کو آپ اپنے گھر پر تلاوت کریں گے تو آپ نے ان آیات کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھ لیا ہوگا۔ لہٰذا اب جب سمجھ کر ان آیتوں کی تلاوت کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو ایمان کو تازگی ملے گی، آپ کی روح جو ہے وہ مسرور ہو جائے گی، کیف آئے گا، لذت آئے گی، حلاوت آئے گی، اور قرآن مجید کے انوار جب سمجھ کر قرآن پڑھا جائے تو خود بخود
قرآن مجید کا نور بندے کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے اسلام میں والدین کے حقوق، اسلام میں والدین کا مقام۔ ہم اپنے گلی محلے میں، خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ماں باپ کو جو عزت دی ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، وہ تیزی کے ساتھ اولاد کے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر ماں، ہر باپ پریشان ہے اولاد کے ہاتھوں۔ والدین کی جو عزت، جو مرتبہ اور مقام اسلام نے متعین کیا ہے، بڑے بڑے نماز پڑھنے والے اور دین کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے، جب ماں باپ کا معاملہ آتا ہے تو ان کے ہاں بھی وہ عزت و احترام ماں باپ کا نظر نہیں آتا جو دین اسلام نے ہر اولاد پر ماں باپ کی جو عزت، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی تعظیم واجب کی ہے، وہ اچھے اچھے لوگوں میں دیکھنے میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج کے درس میں قرآن مجید کا وہ مقام جہاں بڑی تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق کو اور ان کے مقام کو بیان کیا گیا، اس کا آج تذکرہ کیا جائے۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات مقدسہ پر کچھ گفتگو کروں، ایک بنیادی بات ذہن کے اندر رکھے، پورے غور سے ایک ایک بات سننے کے لائق ہے، اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پورے قرآن مجید میں 5 مقام ایسے ہیں، 5 جگہوں پر، 5 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ 5 مقام قرآن مجید میں کم و بیش ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دیا، وہاں اس کے ساتھ فوراً ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ ان کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ میں ایک مثال قرآن مجید سے دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر 22 یا 23 اور بعض حضرات نے 32 یا 33 مقام قرآن مجید میں ایسے ہیں، 32 یا 33 مقام قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا، نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر فرمایا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کئی جگہوں پر جہاں نماز کا حکم آیا ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ یہ جوڑا ہے کہ ادھر زکوٰۃ اور ادھر نماز، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، جس طرح اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو گویا کہ دونوں عبادتوں کو گہرا تعلق یہ ہے کہ ایک آدمی ایک عبادت تو کیے جا رہا ہے، کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ ہی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 عبادتیں جوڑا ذکر ہوا اور دونوں فرض ہیں، ایک فرض ادا کر رہا ہے اور دوسرا فرض ہے اس کی ادائیگی نہیں کر رہا، لہٰذا اس کا قبولیت کا دار و مدار تب ہے جب وہ 2 عبادتیں اکٹھی ذکر کی گئی ہیں، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جوڑا ہے قرآن مجید میں 32 یا 33 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اکٹھا ذکر آیا ہے، اور ان 5 مقامات میں سے سورہ بنی اسرائیل میرے نزدیک وہ مقام ہے جس میں تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق، والدین کے مقام، مرتبہ، ان کی عزت و عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25، 3 آیات پر آج میں گفتگو کروں گا۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک، 23، 24 اور 25 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجد الکریم ارشاد فرماتے، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اس قرآن کا۔
کاش اللہ ہمیں توفیق دے ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے لطیفوں سے، قصے کہانیوں سے نکل کر ہم اس عملی زندگی کے اندر آئیں جس کے متعلق حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے، اس کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام لوگوں میں سے آپ بہترین ہیں جو قرآن سیکھنے کے لیے درس میں آئے ہیں۔ حضور کی حدیث کے مطابق، ارشاد کے مطابق خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں قرآن سکھاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی درس کے اندر آؤ، اور یہ ہر مہینے انگریزی مہینے کے پہلے جمعہ مبارکہ کو یہ درس اسی مسجد میں ہوا کرے گا، اور آپ اپنا ذہن بنا لیں ہر مہینے اس درس کا انتظار رکھیں، اور مہینہ جب قریب آئے یہ جمعہ درس والا جمعہ تو اس سے 3 دن پہلے درس کی دعوت دینا شروع کر دیجیے اپنے دوست احباب، کیونکہ جتنی قرآن کی روشنی پھیلے گی اتنا آپ کو سرور بھی آئے گا، اجر بھی ملے گا، فائدہ اور نفع بھی حاصل ہوگا۔ آج کے درس کے بعد یقیناً جب آپ اپنے گھروں کو لوٹ کر جائیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ ہم نے آج کے درس قرآن میں دین کا ایک اہم معاملہ، دین کی ایک اہم تعلیم، دین کی اہم ہدایت کہ ہمارے دین میں ہماری ماں کا ہمارے باپ کا مقام کیا ہے، اور پھر ہم اپنے رویوں پر ذرا غور کریں کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیا یہی طریقہ رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے روا رکھا ہوا ہے جاری رکھا ہوا ہے، یا ان رویوں کے اندر ہمیں کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے درس کا آغاز ہوتا ہے اس طویلی گفتگو کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے رب کا یہ حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کتنے پیارے لفظ ہیں، جب بات سمجھائی جا رہی ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ فیصلہ کرنے والا، یہ حکم دینے والا کون ہے؟ فرمایا رَبُّكَ، وہ تیرا رب ہے، تیرا پروردگار ہے، تاکہ جب اگلی بات بندہ سمجھے تو اس کا ذہن تیار ہو جائے کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے حکم دے رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو عبادت کرے تو صرف اسی اپنے رب اللہ کی عبادت کرے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، کسی کی پرستش نہیں، کسی کی پوجا نہیں، کسی کی بندگی نہیں۔ عبادت کے لائق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عبادت کی جائے تو اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کے فوراً بعد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حاضرین ذی وقار، قرآن مجید کا درس سننے کے لیے آنے والوں اور قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کا جذبہ رکھنے والوں، ذرا غور کرو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق، یعنی ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو حق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دوستوں کو والدین پر ترجیح دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے سجن یار بیلی متر والدین پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، جتنا وقت دوستوں یاروں کے پاس اپنا وقت صرف کرتے ہیں اتنا اس کا تو چوتھا حصہ بھی کبھی ماں باپ کے لیے ہم نے نہیں نکالا۔
باپ دیکھتا رہتا ہے رات کو، ماں تڑپتی رہتی ہے کہ میرا جگر پارا کب گھر واپس لوٹے گا۔ ہمیں ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے کہ حقوق العباد میں سے ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو حق ہیں ان سے ٹاپ آف دی لسٹ سر فہرست اگر حق آتا ہے تو وہ حق الوالدین، اپنے والدین کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہر حق سے بڑا حق کسی انسان پر اس کی ماں کا اور باپ کا حق ہے۔ آئیے، بڑی پیاری باتیں ہیں، اگر غور سے سنیں گے نا مزہ آئے گا، کیونکہ جب قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ادھر سے بھی انوار نازل ہوتے ہیں اور خود قرآن کا نور ہمارے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں اور باپ کا حق ہے۔ یہ تمام تعلقات، تمام حقوق میں سے بڑا حق ہے۔ یہ حق کیوں رکھا گیا؟ ماں باپ کے حق کو تمام حقوق پر کیوں فوقیت دی گئی، کیوں اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا آغاز، انسان کی زندگی کا آغاز کا ذریعہ اور سبب ماں باپ بنتے ہیں۔ ہر شخص اپنے وجود کو دیکھے، ہمارا یہ وجود، ہمارا یہ جسم، اس کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا؟ اس کا سبب کون بنا؟ اس کا سبب ماں اور باپ بنا۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا کہ انسان نطفے کی صورت میں ماں کے پاس امانت آتی ہے، پھر نطفے سے لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے سے پھر پروسیس میں سے گزر کر، ان مراحل میں سے گزر کر پھر ماں کے شکم میں بچے کا وجود بنتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تیرا وجود، تیرا دنیا میں آنا، تیری زندگی کا آغاز ہونا، اس کا سبب تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے۔ اس لیے تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق ماں باپ کا رکھا گیا کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب، ہر انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب اس کے ماں باپ بنتے ہیں۔ اس لیے اس حق کو فائق رکھا گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ 5 مقام ایسے میں نے عرض کیا جہاں اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا حق ہے۔ ان میں سے ایک مقام میں اور عرض کرتا ہوں، انشکر لی وَلِوَالِدَیک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اپنی ماں باپ کے بھی شکر گزار رہا کرو۔ انشکر لی وَلِوَالِدَیک، دیکھیے یہاں بھی وہ ترتیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے شکر گزار بن جاؤ، اور فوراً فرمایا وَلِوَالِدَیک، اپنے ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو۔ لہذا حقوق العباد میں سے ٹاپ آف دی لسٹ، سر فہرست اونچا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ اس نے سلوک کا حکم دیا، ماں باپ سے اچھا رویہ رکھو، بھلائی کرو، خیر کرو۔ آیت کریمہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا ابتدائی حصہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگلا حصہ ذرا توجہ چاہتا ہے، غور کیجئے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہاری زندگی میں تمہاری ماں، تمہارا باپ دونوں، احدہما او کلاہما، ماں باپ میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا خبردار ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ لا تقل لہما افن، اف کا لفظ قرآن میں آیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں آیا کہ خبردار ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچے تو دیکھنا لا تقل لہما، فلا تقل لہما افن، ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ولا تنہرہما، ماں باپ کو ڈانٹنا مت، انہیں جھڑکنا مت۔ 2 باتوں کا حکم دیا، اس لیے کہ اصل اولاد کی آزمائش
اس کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ آپ کی ماں اور باپ اگر جوان ہیں، صحت مند ہیں، اس زمانے میں اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کا اجر ہے، اس کی جزا یقیناً ہے، اس کی برکت ہے۔ لیکن اس وقت تو تمہارا امتحان ہی نہیں شروع ہوا، والد خود کما کے لا رہا ہے، ماں خود تمہیں کپڑے بھی دھو کے دے رہی، کھانا بنا رہی، بستر دے رہی، سارے کام، صفائی گھر کے سارے کام ماں کر رہی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش شروع نہیں ہوئی، آزمائش تمہاری اس وقت شروع ہو جائے گی جب ماں باپ پر بیماری غالب آئے یا بڑھاپا غالب آ جائے، ان کی صحت کمزور ہونا شروع ہو جائے، وہ کما کر لانے کے قابل نہ رہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں، بیمار پڑ جائیں، کمزور ہو جائیں، اس وقت اولاد کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر پھر اللہ کریم نے قدر وضاحت فرمائی، زندگی اور عمر کے اس حصے کا ذکر کیا جس میں اولاد کا امتحان شروع ہوتا ہے، وہ ہے والدین کا بڑھاپا، والدین کا اور ان کی بیماری۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ 23 نمبر آیت مکمل ہو گئی، اور اس آیت کے اندر 3 حکم ہیں، ذرا غور کیجئے۔ فلا تقل لہما اف، پہلا حکم، اف نہ کرو ماں باپ کے سامنے، ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکو مت، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں بات مت کرو، ترش روئی سے، سخت لہجے میں، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں، جھگڑے کے انداز میں ماں باپ سے بات نہ کرو۔ اور تیسرا حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ سے جب بھی بات کرو تو ادب سے، نرمی سے، تعظیم سے، احترام سے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دو جس سے تمہارے ماں باپ کا دل دکھے، انہیں اذیت ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنے حکم ہوئے؟ 3۔ ایک، اف نہ کرو، ان کو جھڑکو مت، ڈانٹو مت۔ تیسرا، جب بھی بات کرو تو ادب سے، احترام سے، تعظیم سے، نرم لہجے میں بات کرو۔ 3 حکم آگے، آگے چوتھا حکم آ گیا۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 اب آ گئی۔ اس میں چوتھا حکم ذرا دیکھیں، اتنا پیارا ماں باپ کا مقام اور مرتبہ، ان کی عزت، احترام، تعظیم و توقیر کا کیسا نمایاں پہلو قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اس آیت کے اندر کتنی پیاری تعلیم، چوتھا حکم ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری سے کندھے جھکا کر ماں باپ سے بات کرو۔ کیا اس سے واضح تعلیم ہوگی کہیں؟ ماں باپ کے بارے میں کتنی واضح تعلیم ہے کہ ماں باپ کے سامنے سینہ تان کے بات کرنا، اکڑ کے بات کرنا، ترش لہجے میں بات کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے بے نیاز رب نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا، تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ماں اور باپ دونوں سے جب بات کرو تو یہ کندھے جھکا کر، گردن جھکی ہو، کندھے جھکے ہوں، نہایت محبت سے، نہایت عاجزی، نہایت انکساری، نہایت احترام سے ماں باپ سے بات کرو۔ عاجزی کے پر جھکاؤ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی انکساری کے پہ کر ماں باپ سے بن کر بات کرو۔ چوتھا حکم ہوا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ماں باپ اگر صحت مند ہیں، جوان ہیں، باپ کما کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس وقت تو تمہارا امتحان ہی نہیں شروع ہوا۔ ماں گھر کے سارے کام کر رہی ہے، اس وقت امتحان نہیں شروع ہوا۔ اب امتحان شروع ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے۔ وہ کون سا مقام ہے میں عرض کر دوں؟ بچہ جو ہے، اللہ کریم فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا میری بارگاہ میں صرف 4 حکم دیے نا والدین کے، 4 حکم دے کر فرمایا، اور پانچواں حکم کیا ہے؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
فرمایا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو. باری تعالیٰ جب میں بچہ تھا، صغیرہ چھوٹا سا میں بچہ تھا، میرے ماں باپ نے اس وقت مجھے جس طرح پالا پوسا، میری پرورش کی، باری تعالیٰ اسی طرح میرے ماں پر، میرے باپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے. میں چاہوں گا جتنے حاضرین مسجد کے اندر موجود ہیں، درس سن رہے ہیں قرآن پاک کا، وہ توجہ فرمائیں. آیت کا ایک ایک لفظ دل میں خوشبو کی طرح اتر جائے گا. یہی ہے قرآن کا اعجاز، یہی قرآن کا اعجاز ہے. اسے جب محبت سے پڑھا سنا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، اور جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے ہر دفعہ مزہ ہی الگ آئے گا. فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں دونوں ہاتھ پھیلا کر یوں دعا مانگا کر، یوں عرض کیا کر، ارحمہما، یا اللہ میری ماں پر، میرے باپ پر اس طرح رحمتیں نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا سا بچہ تھا اس زمانے میں میرے ماں باپ نے جیسے میرا خیال رکھا، مجھے پالا، اس کی جزا میرے ماں باپ کو یہ دے کہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. کما ربیانی صغیر، چھوٹا سا بچہ تھا. اب اندازہ لگاؤ، اب میں دونوں باتوں کو کمپیریزن کرنے لگا ہوں. یہاں حکم آیا، بڑھاپے کو پہنچے. اب اس آیت کے اندر اور وضاحت آ گئی کہ ایک وقت تیرے اوپر یہ آیا تھا کہ تو خود چل نہیں سکتا تھا، تو چلنے لگتا تھا تو گر جاتا تھا، تیری ماں تجھے سہارا دے کر پکڑ کے چلاتی تھی، ماں نے تجھے چلنا سکھایا. پھر وہ مرحلہ آیا اگر تو چلنے کے قابل ہو گیا تو خود اکیلے چل نہیں پاتا تھا، تیرا باپ انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، گلی میں دکان پہ سودا لینے جاتا تھا، تیری انگلی پکڑ کے ہاتھ تھام کے لے جاتا تھا. ایک وقت تیرے اوپر یہ آیا تھا تو خود دودھ نہیں پی سکتا تھا، تیری ماں خود تجھے دودھ پلاتی تھی، تو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتا تھا، تیری ماں لقمے توڑ توڑ کر تیرے منہ میں ڈالتی تھی. پانی تو خود نہیں پی سکتا تھا، تیری ماں پانی پلاتی تھی. چمچ سے چیزیں کھانے والی تیری ماں تیرے منہ میں ڈالتی تھی. ایک وقت آیا تو پیشاب اور گندگی کرتا تھا، خود صاف صفائی نہیں کر سکتا تھا، اس تیری گندگی کو، بول و براز کو کون سنبھالتا تھا؟ تیری گندگی کی صفائی کون کرتا؟ تیری ماں کرتی تھی، تیرا باپ تجھے سنبھالتا تھا. فرمایا کما ربیان، یا اللہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، پیشاب کرتا تھا ماں صفائی کرتی تھی، پانی نہیں پی سکتا تھا ماں پلاتی تھی، چل نہیں سکتا تھا ماں باپ انگلی پکڑ کے چلاتے تھے. فرمایا اب تیرے ماں پر باپ پر بڑھاپا، بیماری کی وجہ سے وہ دور آ گیا جو خود کھا پی نہیں سکتے، تو ماں باپ کو تجھے کھلانا بھی پڑے گا، انہیں پانی بھی پلانا پڑے گا، انہیں پکڑ کر چلانا بھی پڑے گا، واش روم میں ماں باپ کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا. فرمایا ایک وقت وہ تھا جب تیرے اندر تمام یہ معذوری پائی جاتی تھی، تو خود یہ کام نہ کر سکتا تھا، تیری صفائی، تیرے خیال، تو کپڑے نہیں بدل سکتا تھا، تیری ماں تیرے کپڑے بدلتی تھی. تو جوتا نہیں پہن سکتا تھا، بچہ جوتا نہیں پہن سکتا، ماں پہناتی. فرمایا آج ماں باپ پر اگر بڑھاپا آ گیا ہے تو پھر تیرے ذمے یہ فرض کر دیا گیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان کو پکڑ کر چلانا پڑے تو چلائے گا. وہ خود پانی نہ پی سکے تجھے پلانا پڑے گا، وہ خود کھانا نہ کھا سکے تجھے لقمے توڑ توڑ کے ماں باپ بوڑھے کے منہ میں ڈالنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان والدین. اگر بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں اس سے نفرت کرے تو سنبھالے گا کون؟ بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس کی سگی ماسی اور خالہ بھی کہتی انہوں سنبھال دی، انہیں پیشاب کر چھڑی. کون سنبھالتا ہے؟ ماں سنبھالتی ہے نا. پھر بچہ بیمار ہو جائے تو دوائی اٹھا کر کون لینے کے لیے جاتا ہے؟ باپ لے کے جاتا ہے، ماں لے کے جاتی. فرمایا اب خیال کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. کیا ہوا؟ ساری زندگی تیری دیکھ بھال کرتے رہے، تجھے پالتے رہے، تیرے خرچے اٹھاتے رہے، تیرے ناز اٹھاتے رہے، آج اگر بوڑھے اور بیمار ہو گئے ہیں تو ان سے نفرت کرنے لگا ہے.
پھر بعض اوقات انسان پر ایسا وقت آتا ہے باپ اور ماں کے پیشاب بول و براز کو اولاد کو سنبھالنا پڑتا ہے. اگر اس وقت کسی کے دل میں تنگی آئے گی، کوئی گھٹن محسوس کرے گا، تو انقباض محسوس کرے گا، تو وہ ماں باپ کے بے ادب و نافرمانوں میں لکھا جائے گا. اس لیے فرمایا خبردار، جب ماں باپ صاحب صلاحیت ہوں، جوان ہوں، توانائیاں برقرار ہوں، تمہارا تو امتحان ہی نہیں شروع ہوا. امتحان اس وقت شروع ہوا ہے جب وہ دونوں بوڑھے ہو گئے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے ایک بوڑھا شخص بیچارہ بیمار تھا، خوش نصیب تھا وہ بیٹا، وہ اپنے باپ کے منہ میں لقمے ڈالتا تھا. پھر وہ وقت آیا کہ باپ پانی نہیں پی سکتا، وہ خوش نصیب اولاد چمچ سے اپنے باپ کے منہ میں پانی ڈالتی ہے. میں نے جب ڈاکٹر ہاسپٹل میں لاہور اس مریض کو دیکھا، جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں زیر علاج تھے، میں نے کہا بے نیاز رب، تیرے قرآن میں کتنی پیاری تعلیم ہے کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، مگر اس کے ماتھے پہ شکن نہیں، تنگی نہیں، وہ ذوق اور شوق سے اپنے باپ کی خدمت سر انجام دے رہا. چارپائی کے اوپر باپ ہاسپٹل میں پیشاب بیٹا سنبھال رہا ہے. اگر واش روم لے کے جانا ہے تو بچپن میں ماں بچے کو اٹھا کے واش روم لے جاتی تھی، اور آج وقت یہ آیا کہ باپ کو اٹھا کر بیٹا لے جا رہا ہے، ماں کو اٹھا کر بیٹی لے جا رہی ہے واش روم. قرآن کی یہ تعلیم ہے. دیکھو اصل امتحان اولاد کا اس وقت، ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اگر دنیا سے پردہ فرما گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اگر زندہ ہیں تو موقع غنیمت جانو، ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. اور اگر بڑھاپے کے اندر ہیں تو سمجھ لو تمہاری آزمائش شروع ہو چکی ہے، آزمائش شروع ہو چکی ہے. دل کے اندر گھٹن محسوس ہو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کی پوری تفصیل کیا. ہاں یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو، مگر اس کی عملی صورت کیا ہے؟ میں نے اپنی گلی میں یہ دیکھا کہ ہمارے قریب ہی ایک گھر تھا، تو والدہ نے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے دودھ لے کے آؤ. بچہ دودھ لے کے آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد گلی میں باپ آ گیا. اس نے کہا یار وہ تو دودھ لے کے آیا ہے وہ میرے لیے انڈے بھی لے آ. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹا پتہ ہے کیا کہتا اف، ابھی میں بازار سے ہو کر پھر کہتے ہوں انڈے لے کے آؤ، تو مجھے پہلے ہی کہہ دیتے. میں نے کہا اب بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف. اولاد کو دوسری مرتبہ بازار جانا پڑے، وہ کہتا ہے اچھا ابھی تو گیا تھا پھر بھیج رہے ہیں. اللہ کی نے فرمایا خبردار لا تقل لہما اف، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت. اس کا بھی میں نے عملی مظاہرہ دیکھا. باپ نے کہا بیٹا وہ میری دوائی بھی لیا بازار سے اسٹور سے. اس نے کہا لے انہیں دوائی، تسی پیچھے ہی پہ گئے ہو، لیا دوائی تو انہوں اور گلی کو نہیں آندی، لے انہیں تھوڑی دیر نو تسی میں نو ہر ٹوری رکھ دو بازار کھوتیاں دی طرح میں پھردا رہی نا. میں نے کہا اب بات سمجھ میں آئی. قرآن نے پہلے ہی علاج کر دیا ہے کہ یہ مرحلے آئیں گے، ان میں سے لوگوں کو گزرتا ہو تم دیکھو گے. دیکھنا تم بھی کہیں ان کی طرح نہ ہو جانا، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا، اور 100 مرتبہ بھی ماں باپ کی خاطر کہیں جانا پڑے تو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، جھڑکنا مت، بلکہ کیا کرنا قل لہما قولا کریما، بڑی عاجزی انکساری سے ماں باپ سے معاملہ پیش کرنا. 23 اور 24 آیت کی کچھ تفسیری نکات میں نے عرض کی ہے. اب میں چند احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دونوں کا اکٹھا ذکر آیا نا، ماں اور باپ، وبالوالدین احسانا، اکٹھا ذکر آیا. اب اگلا مرحلہ غور سے سنیے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 بھی آج کے درس میں لے رہا ہوں، لہٰذا آج یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ ہم 4 آیات مقدسہ پر آج درس جو ہے وہ ہمارا درس اس پر مشتمل ہے. ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر
23, 24 اور 25. اور چوتھی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، اسے بھی ساتھ ملا لیجیے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. آئیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے. فرمایا ہم نے انسان کو وصیت کی اور تاکید کی. یہاں انسان کا لفظ آیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی، ہم نے تاکید کی انسان کو بے والدئی ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں. کیا؟ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. آگے بات آ گئی کہ ماں کا معاملہ باپ سے ذرا مختلف ہے. ماں کا معاملہ باپ سے مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ پہلے تو اکٹھا ذکر فرمایا. دیکھیے ذرا آیت پہ غور کریں. میں سب سامعین کی توجہ چاہوں گا، پوری توجہ سے سنیے ذرا، مزہ آئے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. دونوں کا اکٹھا ذکر ہو رہا ہے اور ایک دم سے اللہ نے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا. 9 ماہ کم و بیش جتنا وقت بچہ ماں کے شکم میں گزارتا ہے، قرآن نے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے 14 نمبر آیت میں فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. جتنا وقت ماں کے پیٹ میں رہا، اللہ نے فرمایا تجھے اندازہ نہیں تیری ماں نے تیرے لیے کتنی تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھائی. اگر آیت کریمہ یوں ہوتی نا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، یہ بات مکمل تھی کہ ماں نے تیرے لیے تکلیف اٹھائی، لیکن رب نے ڈبل دوبارہ دونوں 2 مرتبہ ایک ہی لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کیا. وہنن علی وہنن، اس سے مراد یہ ہے کہ تکلیف نہیں، تکلیف پر تکلیف، دکھ پر دکھ، مصیبت پر مصیبت، اذیت پر اذیت. تیری ماں تیری خاطر 9 مہینے خدا جانے کن کن مرحلوں سے گزرتی رہی. سب سے زیادہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے، نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر دیگر مراحل سے گزر کر جب بچہ ماں کے شکم میں اس کا وجود بنتا ہے، اس سارے مرحلے میں خدا جانے ماں کتنی اذیتیں جھیلتی ہے، کتنے دکھ اٹھاتی ہے، تھک تھک کر 9 مہینے بچے کو اندر ہی بچے کو لے کے پھرتی ہے. حملتہ اٹھائے رکھتی ہے 9 مہینے تک. اور ایسے نہیں اٹھائے رکھا، وہنن علی وہنن، دکھوں پر دکھ اٹھائے. ماں کو اپنی فکر نہیں ہوتی. جب حمل ہو جائے تو پھر جو اچھی عورت ہوتی، خاتون ہوتی، اس کو اس کی فکر ہوتی ہے جو اس کے پیٹ میں ہے. وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بچے کی خیر مانگتی ہے، سلامتی مانگتی ہے. تو ماں کے شکم میں جو وقت گزرتا ہے، قرآن نے فرمایا وہنن علی وہنن. انسان تو ماں باپ سے اکڑ کے بات کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ماں باپ کو جھڑکتا ہے. تجھے علم نہیں تیری ماں نے تجھ کے لیے، تمہارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے دکھ سہے، اور کتنی مصیبتیں تمہارے لیے، کتنی مشقتیں تمہاری ماں نے تمہارے لیے جھیلی ہیں. اور ماں کا خون چوستا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں. ماں کا خون چوستا ہے. ہر بندے کی ایک ناف ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ ایک پائپ ہوتا ہے ماں کے شکم میں. اس ناف کے ذریعے ماں کا خون بچے کی غذا بنتا ہے پیٹ میں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹی جاتی ہے کیونکہ وہ سلسلہ غذا کا منقطع ہو گیا. اب پہلے ناف کے ذریعے ماں کے شکم میں ماں کا خون چوستا رہا تو اب جب دنیا میں آیا ہے تو ماں کی چھاتی میں اللہ نے تیرے لیے دودھ کا انتظام کر دیا. اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 9 مہینے جونک کی طرح ماں کا خون چوستا رہا تو ماں کے پیٹ میں. جب دنیا میں آیا پھر تیری ماں نے تجھے 2 سال خون جگر پلایا، تجھے دودھ پلاتی رہی ماں. 2 سال وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے. یہ بیان کر کے پھر اللہ کے نے فرمایا انشکر لی،
ولی والدیک، پہلے بھی اکٹھا ذکر کیا، بعد میں بھی والدین کا اکٹھا ذکر کیا، درمیان میں ماں کا ذکر کر دیا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ احترام، عزت و توقیر ماں باپ کی ہے، لیکن ماں کی خدمت کا درجہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے، اور اس کی وجہ اور سبب و علت یہ ہے کہ ماں اولاد کے لیے جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ اولاد کے لیے ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ باپ کما کے لائے گا، محنت کرے گا دن بھر اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے، اس کی زندگی کا سامان مہیا کرنے کے لیے، لیکن بچے کی پرورش کے لیے ماں جن مراحل سے گزرتی ہے ان مراحل میں سے باپ نہیں گزرتا۔ اللہ کریم نے سورہ لقمان میں فرما دیا، دیکھنا تیری ماں نے تیرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اب آئیے ایک حدیث شریف ہمیں واضح کرے گی کہ پھر دونوں میں سے خدمت کا حق کس کا زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے ماحول محفلوں میں بن گئے جو اہل سنت کے اندر ہماگیر اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں کھل کر کہوں گا کہ ہمارے اہل سنت میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ماں کی شان والے نعت خوان بنے ہوئے ہیں، یہ ماں کی شان والا، یہ ماں کی شان والا۔ ایک گاؤں کے اندر ایک ثنا خان ماں کی شان بیان کر رہا تھا، بعد میں جو مولوی صاحب آئے انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی ماں کی شان بیان کروں گا۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی کو دین وچ پیو دی شان ہے کہ صرف ماں دی شان ہے؟ انہوں نے کہا ساڑی شان کوئی نہیں، پیو دی اسی ساری دن کس جانے ہیں، بعض سیمٹ دیاں بوریاں چک کے تیٹا، باپ کا کوئی مقام نہیں۔ اب مولوی صاحب بھی بس کوئی تھوڑا پڑھے لکھے تھے نا، وہ عالم ہوتے تو جواب دیتے، وہ کہتے ہیں بہ جا بابا تینوں نہیں پتا ماں دی کی شان ہے، میں ماں دی شان دسن لگا۔ کوئی عالم دین ہوتا نا تو وہاں جواب دیتا کہ نہیں بابا جی ماں کا مقام اور شان ہے تو باپ کی بھی شان ہے۔ اور یہ تو بیان ہی کو نہیں کرتا، میں نے تو بہت کبھی نہیں اس طرف دیکھا کہ کوئی نعت خواں ماں کی شان والا یہ سنائے حدیث۔ آپ بھی ذرا غور سے سنیں، ہمارا دین متوازن دین ہے، عدل اور انصاف کا دین ہے، قسط کا دین ہے۔ دیکھیے ذرا، میں نے کہا ہاں میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں ماں کا بڑا مقام ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جانے کا حقدار بن جائے گا۔ جنت میں جانے کا آسان راستہ ماں ہے، اس کی خدمت، اس کی فرما برداری، اسے راضی رکھنا، یہ جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے۔ میں نے کہا باپ کی شان میں سناتا ہوں۔ میں نے کہا بابا جی مجھے موقع دیتے تو میں سناتا باپ کی شان کیا ہے۔ سنیے آپ بھی حیران ہوں گے، شاید آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور فرمایا جنت کے درمیانی دروازوں میں سے دروازہ تیرا باپ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان والدین۔ دونوں میں سے باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ یہاں ایک حدیث میں سناؤں گا، اس کے بعد پھر میں عرض کروں گا کہ ماں باپ میں سے پھر ماں کا معاملہ کیوں مختلف ہے اور کیسا مختلف ہے۔ یہ حدیث شریف حضور نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پائے، دونوں میں سے ایک یا دونوں کو، اور وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ولم يدخل الجنہ۔ بڑا ہی محروم ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنائے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا راغم عنف راغم عنف راغم عنف، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔
اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، وہ ذلیل و رسوا ہو۔ پوچھا من یا رسول اللہ، حضور یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، اس کی عزت خاک میں مل گئی؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ولم یدخل الجنہ، جو ماں باپ دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو اور جنت میں داخل نہ ہو، وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، اس کی عزت خاک میں مل گئی۔ جو اس کے لیے فرمایا، یا ماں باپ کا اکٹھا ذکر آیا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ خدمت کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے، اور اطاعت کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے۔ خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے، اور اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہے۔ دیکھیے حدیث شریف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ متفقن علیہ حدیث ہے، اور متفقن علیہ حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور سے عرض کیا گیا قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، حضور ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تیری ماں۔ قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں حقدار ہے۔ قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تینوں مرتبہ حضور نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا فرمایا تیری ماں حقدار ہے، پھر پوچھا فرمایا تیری ماں حقدار ہے، 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ پھر یہی سوال پوچھا گیا ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم ابوکا، پھر تیرا باپ، پھر تیرا باپ۔ اس حدیث کی شرح کرنے والوں شارحین حدیث نے لکھا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدمت کے لحاظ سے 3 حصے حق ماں کا ہے، 1 حصہ حق خدمت کے اعتبار سے باپ کا ہے۔ ماں کی خدمت 3 گنا باپ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب سورہ لقمان میں آپ سن چکے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو تکلیف اولاد کے لیے ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، 9 مہینے ماں نے تجھے اٹھائے رکھا، ماں کے پیٹ میں تو خون چوستا رہا ماں کا، تیری پرورش ہوتی رہی، اور پھر تو دنیا میں آیا، پھر 2 سال تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ اس لیے خدمت کے لحاظ سے تیری ماں کا حق زیادہ ہے، اور اطاعت کے اعتبار سے دین میں باپ کا حق زیادہ رکھا گیا۔ ماں کا حق خدمت کے لحاظ سے زیادہ۔ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، وہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو ایک دفعہ میں کانپ جاتا ہوں۔ آپ بھی وہ حدیث سنیے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات، کسی کے دل پر اثر ہو گیا، کوئی یہ بات سمجھ گیا تو میں اپنی نجات کا یہ ذریعہ اور سبب سمجھوں۔ یہ حدیث جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آدمی لرز جاتا ہے۔ آج تنخواہ میں سے 500 روپیہ ماں کو دے کے ہم احسان جتاتے ہیں، باپ کو 100 روپے کی دوائی دے کے بیٹا احسان جتاتا ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے؟ سنی حدیث شریف، فرمایا لا یجزی ولد والدا، اللہ اکبر اللہ، فرمایا کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹی کوئی بیٹا ماں باپ کی خدمت کا جیسے حق ہے ایسے کوئی بھی حق ادا کر سکتا؟ کون کہہ رہا ہے؟ آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں۔ ہمارے آقا فرما لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹی کوئی بیٹا
ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. الا ان یجدہ مملوکا فاعتقہ. ہاں ایک صورت ہے، ماں باپ غلام ہوں، ماں باپ غلام ہوں تو انہیں خرید کر آزاد کر دے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر غلامی کا تصور ختم ہو گیا، اور پوری دنیا میں کوئی غلام نہیں. لہذا جتنی مرضی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. اب جب خدمت کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا تو کیا کریں پھر رب نے بتایا کہ کیا کرنا ہے. فرمایا تم تو حق ادا نہیں کر سکتے، پر ایک کام کرو، ہاتھ پھیلایا کرو اور میری جناب میں عرض کیا کرو بارگاہ میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. باری تعالیٰ میں تو ماں باپ کی خدمت کی جزا اور صلہ نہیں دے سکتا، باری اللہ تو ہی کرم فرما، میرے ماں باپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. رب سے ماں باپ کے لیے رحمتیں مانگا کرو. رب ارحمہما کما ربی. یا اللہ جب میں بچہ تھا چھوٹا سا، میری ماں نے، میرے باپ نے اس زمانے میں جیسے مجھے سنبھالا پالا، اسی طرح میرے ماں باپ پر اپنی رحمتیں نازل فرما. دو حدیثیں میں اور اپنے مضمون کو تقویت دینے کے لیے، تاکہ آج جو درس ہو رہا ہے یہ ہے، اس کا موضوع ہے اسلام میں والدین کا مقام. ان دو حدیثوں کو ذرا غور سے سنیے. جو 4 آیتیں آپ نے سنی، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیری نکات آپ نے سماعت کی. پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثیں، چوٹی کی 2 حدیثیں جو ہیں اس موضوع پر ہماری بڑی رہنمائی کرتی ہیں. ایک شخص آیا، اور یہ بڑے غور سے سننے والی 2 حدیثیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے دل پر یہ نقش کر لیں 2 حدیثیں. کہ ایک شخص آیا، حضور نے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت فرما دیں. کہاں جانا چاہتا ہوں؟ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا. حضور فرمایا تیرے ماں باپ ہیں؟ ہاں حضور والدین ہیں. حضور فرمایا جا اپنی ماں اور باپ کی خدمت کر، تجھے جہاد کے برابر ثواب مل جائے گا. جہاد پہ جانے کی اسے حضور نے اجازت، جس کے لیے حضور جو فرماتے تھے اس کے حسب حال فرماتے تھے. یہ بڑا اہم نقطہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے. ایک آدمی حضور سے کوئی بات پوچھ رہا ہے نا، تو حضور اس کے اندر کی کیفیت کے مطابق اس کو جواب دیتے تھے. ماں باپ کے معاملے میں وہ سستی کرتا ہوگا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جہاد پہ جانے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں تو جہاد پہ نہ جا، بلکہ ماں باپ کی خدمت کر، تجھے جہاد کے برابر ثواب مل جائے گا. ایک حدیث. دوسری حدیث سنیے. حضور سے عرض کیا ای العمل افضل، حضور نیک اعمال میں سے سب سے فضیلت والا عمل کیا ہے؟ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، فضیلت والا عمل ارشاد ہے. ای العمل افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل. حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کا وقت ہو جائے پھر سارے کام چھوڑ کے بس نماز ہی پڑھنا. الصلاۃ علی وقتها، نماز کا وقت ہو جائے، ساری مصروفیت ختم، پھر نماز کی تیاری، وقت پر نماز کی ادائیگی. یہ تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے الصلاۃ علی وقتها. پوچھا حضور پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ ثم من، حضور اس کے بعد ای العمل افضل، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین. بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ خیر، بھلائی، حسن سلوک کا معاملہ ماں باپ سے رکھنا. میں پھر عرض کروں گا 5 مقام قرآن میں جہاں اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا گیا، اور اس حدیث کے اندر اللہ کی عبادت و بندگی کی اعلیٰ ترین صورت نماز کا ذکر کر کے جس حق کا ذکر کیا گیا وہ ماں باپ سے حسن سلوک کا دیا گیا. الصلاۃ علی وقتها. حضور پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. ان 2 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ جہاد کا ثواب ماں باپ کی خدمت کرنے والے سے سرکار نے فرمایا تجھے جہاد جتنا اجر مل جائے گا، جہاد جتنا اجر ملے گا. اور دوسری حدیث میں فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام
تو ان دونوں حدیثوں کو ذرا جمع کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے. والدہ حق خدمت کا، ماں کا حق خدمت کے اعتبار سے زیادہ رکھا گیا. اس کے لیے میں آپ کو حدیث شریف سنا چکا ہوں. ایک شخص نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، بوڑھی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے تو سرکار کے پاس لے کے آیا. اس نے کہا حضور میں اپنی ماں بوڑھی ہے، نکاحت غالب ہے، کمزور ہے، میں نے کندھوں پہ اٹھا کے اسے حج کرایا ہے، کیا حضور میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے ماں باپ کا؟ ماں کا حق ادا کیا ہے جو کندھوں پہ اٹھا کے پورا حج کرایا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ماں نے تجھے جنم دینے میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بھی یہ بدلہ نہیں ہے. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضور میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا تھا کعبے کا، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا ماں نے جو 2 سال تجھے دودھ پلایا ہے نا، یہ تو ایک گھونٹ کا بھی بدلہ نہیں ہے، یہ تو ایک گھونٹ کا بھی بدلہ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کعبے کا طواف کر رہے تھے تو ایک شخص نے بوڑھی ماں کو اٹھایا، کعبے کا طواف کر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے دیکھیے میری ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، میں اسے اٹھا کر طواف کعبہ کرا رہا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تیری ماں نے تیرے لیے جتنے سانس لیے نا تکلیف سے، ایک سانس کا بھی یہ بدلہ نہیں ہے جو تم نے کیا. لا یجزی ولد والدا، کوئی بیٹا بیٹی ماں باپ کی خدمت کا ادا کر ہی نہیں سکتا. حاضرین محترم، والدین شمیم جنت ہیں، ان کے ادب و احترام، ان کی تعظیم و توقیر کا قرآن میں حکم دیا گیا اور میں نبی کریم علیہ السلام نے اسے واضح فرما دیا. ماں کا ادب و احترام اس قدر زیادہ ہے کہ عشاء کی نماز کے دوران تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضور عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، چشمان مبارک میں آنسو ہیں میرے آقا کے. تو حضرات صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں عشاء میں آج اتنا روئے آپ کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی، حضور وجہ کیا ہے؟ حضور میں وجہ تو کوئی نہیں، اللہ بخیر، خیر ہی خیر ہے. حضور پھر روئے کیوں ہیں؟ فرمایا بات بس اتنی سی ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے میری ماں یاد آ گئی. آج میری ماں ظاہری حیات میں ہوتی، مجھے آواز دیتی، بلاتی، میں فرض چھوڑ کر اپنی ماں کی جا کے بات سنتا. یہ حضور اپنی والدہ کے لیے فرما رہے ہیں. اب حکم یہ ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، فرضوں میں نہیں، نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ماں بلائے باپ بلائے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی جا کے بات سنو. اس قدر اہمیت ہے اسلام میں والدین کی مقام و مرتبہ. ماں کا معاملہ میں نے پہلے عرض کیا حضرت باپ سے مختلف ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث شریف میں سنا کے آج ہمارا درس مکمل ہو جائے گا. حضور کے ایک مشہور صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب آخری وقت آیا نا دنیا سے جانے کا تو ان کی روح جو ہے یہاں آ کے اٹک گئی. عالم نزع ہے، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا، جان نہیں نکل رہی. صحابہ پریشان ہوئے، حضور آپ کا غلام ہے علقمہ، نزع کے عالم میں ہے، اس کی روح نہیں نکل رہی، جان نہیں نکل رہی، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا. حضور نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ جی ہاں حضور والدہ زندہ ہیں. فرمایا ان کی والدہ ان پہ ناراض تو نہیں ہے کہیں؟ کہ حضور والدہ ناراض ہیں، والدہ ناراض ہیں. فرمایا ان کی والدہ کو بلا کے لاؤ. والدہ بوڑھی تھی، بیمار تھی، کمزور تھی. بتایا کہ حضور وہ تو بہت بیمار ہیں، بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، بڑھاپا ہے. میرے آقا نے کرم فرمایا خود تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت علقمہ کی والدہ نے جب سرکار کو دیکھا اپنے گھر میں تو آپ نے، ان کی والدہ عرض کرتی ہیں حضور آپ نے کرم فرمایا، تشریف فرما ہوئے. حضور مجھے حکم فرماتے میں خود چل کے آ جاتی، آپ کو تکلیف ہوئی آپ تشریف لائے. حضور فرمایا تیرے بڑھاپے کا اور بیماری کا خیال کرتے میں خود چل کے آ گیا. حضور نے فرمایا تیرا بیٹا تکلیف میں ہے،
تو اسے معاف کر دے، تو ان پہ ناراض ہے، اسی وجہ سے ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں جاری ہو رہا، روح بھی نہیں نکل رہی، نزا کا عالم ہے، تو معاف کر دے بیٹے کو۔ ماں کہتی حضور میں ہرگز معاف نہیں کروں، میں نہیں معاف کروں، میرا دل رنجیدہ ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ صحابی ہیں حضور کے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں جو والدین سے ناراض ہوتے پھریں؟ یہ تو صحابی رسول ہیں جن کی تعریف میں قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی۔ والدہ نے فرمایا معاف کر، حضور میں نہیں معاف کر۔ اچھا فرمایا اچھا تم نے معاف نہیں کرنا نا، تم معاف نہیں کرتی؟ حضور نہیں میں نہیں معاف کرتی۔ فرمایا بلال جاؤ جنگل میں سے لکڑیاں اٹھا کے لاؤ اور ان میں آگ جلاؤ، جب آگ کا الاؤ تیار ہو جائے تو علقمہ کو اٹھا کر اس میں پھینک دو۔ دیکھیے ماں کی مامتا جو ہے، ماں کی مامتا، ماں تھی نا، جب سرکار نے بلال جاؤ لکڑیاں لاؤ اور اسے جلا دو۔ بہتر یہ ہے کہ دوزخ کی آگ میں جلنے سے دنیا کی آگ میں جل جائے، جلاؤ اسے۔ ماں کہتی حضور بیٹا میرا ہے، میں اس کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، آخر پتر تو میرا ہی ہے، بیٹا تو میرا ہی ہے، حضور میں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ میرے آقا نے دیکھیے ماں کی مامتا پر کیسے حکمت آمیز الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا دنیا کے آگ میں جلنا تجھے پسند نہیں اور یہ پسند کرتی ہے کہ آخرت کی آگ میں جلے؟ یعنی اگر تو معاف نہیں کرے گی تو یہ تو جہنم کی آگ میں جلے گا۔ فرمایا دنیا کی آگ میں جلنا تجھے پسند نہیں تو کیا یہ پسند کرے گی کہ آخرت کی آگ میں؟ ماں کی مامتا پہ چوٹ لگ چکی تھی نا، ماں نے روتے ہوئے آپ دیدہ ہو کے عرض کیا حضور اللہ اور آپ گواہ ہو جائیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دی۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا صحابہ دوڑ کر گئے، علقمہ نے کلمہ پڑھا اور ایسے جان نکلی جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا۔ کلمہ شریف پڑھا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان والدین۔ جیسے ہی ماں نے معاف کیا آسانی سے جان نکلی، روح پرواز ہوئی، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اور ان کی جب نماز جنازہ پڑھائی حضور نے، علقمہ رضی اللہ صحابی رسول جنازہ پڑھایا، یہ حدیث غور سے سنی، جنازہ پڑھا کر حضور نے حاضرین کی طرف رخ انور کیا۔ حضور فرمایا سن لو مہاجرین و انصار، سنو جو موجود ہیں وہ غور سے سن لیں، جو موجود نہیں انہیں جا کر بتا دو، انہیں جا کر بتا دو، انہیں جا کر بتا دو۔ حضور کیا بتائیں؟ فرمایا جا کر بتا دو سب کو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا بے ادب و نافرمان، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ اسلام میں والدین کا جو مقام ہے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر حضور فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ میں وضاحت کر دوں کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی رکھو۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اگر یہ کہو کہ رب راضی ہو جائے، یہ ممکن نہیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے تم نمازیں پڑھتے پھرو، روزے رکھتے پھرو۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی رہے، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کو پھر راضی رکھے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، کیا مطلب؟ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں، ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تیری ماں تیرا باپ تیری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن جا، چاہے ان دونوں کو ناراض کر کے جہنم کا حقدار بن جا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ حاضرین محترم، تو واضح ہو گیا کہ ہمارے دین میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا جو مقام ہے، سورہ بنی اسرائیل و لقمان
کہ 4 آیات کی روشنی میں آج کا درس ہوا، اور اس میں کم و بیش 8 حدیثیں 9 حدیثیں تقریباً آج کے درس میں بیان ہوگی، اور 4 آیات پر آج قرآن و حدیث کا درس ہوا۔ اور میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آج کے درس میں میرے تمام سامعین و حاضرین و موجودین، اگر آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ آج کے درس میں ہم نے کچھ نئی نئی باتیں دین کی سیکھی ہیں، ہمیں اچھی باتوں کا پتہ چلا ہے، تو پھر میں آپ سے اپیل اور گزارش کروں گا کہ یہ اچھی باتیں اپنے تک نہ رکھیے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ جہاں بیٹھیں اس کا تذکرہ کریں، اور یہ انٹرنیٹ پہ یہ بیان میرے موجود ہیں، آج کا درس بھی انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ چلا جائے گا، تو اپنے بچوں کو یہ بیان سنوائیے، بیٹیوں کو سنائیے، بیٹوں کو سنائیے، گھر کے ماحول میں دین کی تعلیم دیجیے۔ ممکن ہے کئی گھروں کی اصلاح ہوئی الحمدللہ۔ میں نے جمعے میں یہ بیان کیا، مجھے 2 جمعات میں یہ درس میں نے مکمل کیا، مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ آپ کا درس ہم نے نیٹ پہ دیکھا اور بچوں کو سنایا ہے تو ہمارا تو ماحول ہی بدل گیا ہے، اور ہماری بیٹی ہمارا بیٹا کہتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں باپ کا یہ حق ہے، ماں باپ کو اتنی عزت ہمارے دین میں حاصل ہے۔ ہم تو ماں سے بھی لڑتے ہیں، باپ سے بھی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اکڑتے ہیں، سینہ تان کے باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، میں گھر چھوڑ جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ پھر ہم جو ہے ماں باپ پہ دوستوں اور یاروں کو ترجیحاں دیتے پھرتے ہیں، جو سب سے بڑا حق تیری ماں کا ہے، تیرے باپ کا ہے، اور ماں کی خدمت کا کیوں زیادہ رکھا اس کی بھی وضاحت آ گئی۔ اگلا درس بھی انشاءاللہ العزیز انگریزی مہینے کی پہلے جمعے کو، انشاءاللہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے کو یہ درس ہوا کرے گا۔ میں امید کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھی بنیں، اس سفر میں ہمارے رفیق سفر بن جائیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ قرآن کی تعلیم حدیث کی گھر گھر پہنچا دی جائے۔ یہ مشن آپ کو اچھا لگے تو ہمارے بھائی محمد نفیس قادری صاحب، محمد اشرف صاحب قادری نوری، محمد عدنان صاحب قادری نوری، یہ ہمارے احباب ہیں جو اس درس کو باقاعدہ سارا اس کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان سے رابطہ رکھیں، اور خاص طور پر نوجوان طبقہ، میرے جوان بیٹے اور میرے عزیز بچے اور بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا آپ عالمی ادارہ نور الاسلام کے رفیق بن جائیں اور ان احباب سے رابطہ رکھیں۔ درس قرآن و حدیث کا انتظام جو ہمارے احباب کرتے ہیں، میں نے ان کے نام بتائے آپ کو، اپنے نام لکھوائیں اور اس ادارے میں شامل ہو جائیں، اور اس مبارک سفر میں اور اس مبارک کام میں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ساتھ چلنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر درس میں خود بھی تشریف لائیں، دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں۔ آئندہ درس میں آپ دوستوں کو دعوت دیں گے ماشاءاللہ۔ میں یہ گزارش کروں گا کم از کم 5-7 دوستوں تک دعوت پہنچائیں، اور کوشش کریں انہیں ساتھ لے کر کے آئے۔ انشاءاللہ کسی ایک کا ذہن بھی اگر بدل گیا، کسی ایک آنے والے کی اصلاح ہو گئی، تو یقین جانیے آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ آج کے درس قرآن و حدیث کو قبول فرما کر جتنے اہل محبت اہل پیار آئے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب